چین کی غیر متزلزل حمایت ملک کی معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے مددگار۔ اقتصادی تعاون پاک چین شراکت داری کی بنیاد بن چکا۔ بیجنگ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کے مزید فروغ کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم کا چینی ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف سے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ڈائریکٹر خارجہ امور کمیشن کی ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم۔ بین الاقوامی اور علاقائی معاملات میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آرمی چیف کی چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ڈائریکٹر خارجہ امور کمیشن سے بات چیت۔ GHQ میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار سے جرمن سفیر کی بھی الوداعی ملاقات۔ اینڈ آف اپریل حکومت پاکستان نے مجھے پاسپورٹ انہوں نے ایشو کیا جو مجھے مئی کے شروع میں ملا گیا۔ یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے اور یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے نالج میں یہ فیصلہ ہے، ان کی کانسرٹ سے یہ فیصلہ ہے۔ مجھے جو بتایا گیا وکیلوں کے ذریعے، جو وکلا ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جو مائنڈ میں رکھیں وہ تیسرے اور چوتھے ہفتے جولائی کے لیے، اینڈ آف جولائی کہہ لیں، سیکنڈ ہاف آف جولائی کا۔ اسحاق ڈار جولائی کے آخری ہفتے وطن واپسی کے لیے تیار، پاسپورٹ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان جانے کا فیصلہ نواز شریف کے کہنے پر کیا، شہباز شریف کی رضامندی بھی شامل۔ بطور سینیٹر حلف اٹھاؤں گا، وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے مجھے انتقام کا نشانہ بنایا، مقدمہ بھی بے بنیاد ہے، لندن میں گفتگو۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف ختم، نئی ٹیکس شرائط۔ 13 شعبوں کی 30 کروڑ روپے سے زائد سالانہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مالی سال 2022-23 کے لیے وفاقی بجٹ قومی اسمبلی سے پاس۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی سے متعلق ترمیم صرف اجازت ہے، فی الحال نفاذ کا ارادہ نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے ایوان میں موقف۔ فائنانس بل IMF کے کہنے پر تبدیل نہیں ہوا، 80% ترامیم براہ راست ٹیکسز سے متعلق ہیں۔ ہمارا مقصد امیروں پر ٹیکس لگا کر غریبوں کو ریلیف دینا ہے، عائشہ غوث پاشا کا اظہار خیال۔ خان صاحب کا شکایت ہے نا کہ یہ ہمارے ادارے نیوٹرل کیسے ہو چکے ہیں، نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے۔ ادارے نیوٹرل رہیں گے تو غیر جمہوری جماعتیں جیسے خان صاحب کا جماعت ہے وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے۔ اگر ادارے نیوٹرل رہیں گے تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا۔ ابھی سے ان کا رونا شروع ہو گیا، بس صرف شروع ہو گیا، ان کو مزید رونا دونا ہے۔ عمران خان باقاعدہ مہم چلا رہے ہیں، ریاستی ادارے نیوٹرل نہ رہیں۔ PTI چیئرمین جانتے ہیں ادارے غیر جانبدار رہے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ بلدیاتی الیکشن میں ایسا ہی ہوا، سندھ میں مقامی حکومتوں کے انتخاب کے دوسرے مرحلے میں بھی ان کو شکست فاش دیں گے۔ بلاول بھٹو زندانی قومی اسمبلی میں للکار، دھاندلی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، PPA چیئرمین کا الزام۔ مجھے اپنے حلقے کی عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی منتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ وزارتیں، یہ سیٹیں سر اس لیے ملتی ہیں کہ آدمی عزت بنائے، کام کرے۔ یہ سیٹیں پانے کے بعد اگر عزت بھی نہیں ملے تو اس کے اوپر ہم تھو کرتے ہیں۔ MQM کا قومی اسمبلی میں احتجاج، ہمارے علاقوں کے منصوبوں کو ترجیح نہیں دی گئی۔ سابق قائم خانی کا شکوہ، حکومتی بینچ سے دوسری جانب جانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، بات نہ مانی گئی تو وزارت پٹھو بھی نہیں کریں گے۔ صلاح الدین کی وارننگ، وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی کے متحدہ ارکان سے مذاکرات۔ 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت سازش کے ذریعے امریکنوں کے ساتھ مل کے گرائی۔ 30 سال سے جو لوگ چوری کر رہے تھے، جو اس ملک کے مانے ہوئے کرپٹ لوگ تھے، وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے، جس میں انہوں نے آتے ساتھ ہی مقصود چپڑاسی وہ مرا،
3 اور گواہ تھے جو ان کے FIA کے کیسز میں تھے، وہ مرے. آپ کو کوئی اس کے ملک پہ بیرونی طاقتوں سے حملہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اوپر چور اور ڈاکوں کو مسلط کرے، ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا ہے. تسلیم شدہ کرپٹ عناصر ملک پر مسلط. تحریک انصاف کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت ختم کیا گیا. امپورٹڈ حکمرانوں نے آتے ہی آٹا، چینی، گھی، بجلی اور تیل سمیت سب کچھ مہنگا کر دیا. ملک ڈیفالٹ کے قریب. IMF کے پاؤں پکڑ کر قرض مانگ رہے ہیں. عمران خان کا اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب. 2 جولائی کو وفاقی دارالحکومت میں بڑے جلسے کا دعویٰ. حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی درخواست سے سپریم کورٹ نے منحرف ارکان کے ووٹ ڈالنے پر انتخاب کا عدم قرار دینے کا فیصلہ نہیں دیا. حکم ہے کہ ان کے ووٹ شمار نہ کیے جائیں. لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. عدالت عظمیٰ کا حکم نامہ کیسے نظر انداز کر دیں؟ تشریح موجودہ حالات پر لاگو ہوگی. جسٹس شاہد جمیل کا مکالمہ. پارٹی کے خلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا. PTI کے وکیل علی ظفر کے دلائل. سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق مستقبل پر ہوتا ہے. حمزہ شہباز کے وکیل کا موقف. لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ آج پھر سماعت کرے گا. تین مہینے میں جو آئینی بحران، چاہے وہ اسپیکر کا آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ کرنا، صدر جو اپنا جو ہے وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں عمران نیازی کے حکم پر، اور پھر یہاں پر 2 مہینے کابینہ نہیں بنتی. 3 مہینے میں جو پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر جس طرح آئین کی پامالی کے واقعات ہوئے، تو میں کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فٹ کیس ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ہم نے کتنی آئینی بحران سے مقابلے کیے. پنجاب میں 3 ماہ کے دوران آئین کی پامالی کا ورلڈ ریکارڈ بنا. سابق حکومت نے اداروں کو مذاق بنا دیا. نئے پاکستان کے دعویداروں نے پرانا بھی برباد کر دیا. عوام کو ریلیف دینا ترجیح ہے. پولیس افسروں کی تعیناتی میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی شاہدرہ میں مقتول مجاہد علی کی گھر آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو. پنجاب اسمبلی میں PTI کی 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن کا معاملہ. نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. فیصلہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جاری کیا گیا. کل عدم قرار دیا جائے. درخواست میں استدعا. پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 ارکان پر مشتمل. حکومتی اتحاد کے پاس 176 سیٹیں. نون لیگ کے 164، پیپلز پارٹی کے 7 ممبر موجود. اپوزیشن 168 نشستوں پر براجمان. PTI کے 158، قاف لیگ کے 10 MPAs، 4 آزاد اور راہیک پارٹی کا 1 رکن بھی اسمبلی کا حصہ. میرے خلاف میری ہی پارٹی نے سازش کی. 2018 میں تحریک انصاف نے الیکشن ہرایا. بڑے کھلاڑی کا اپنی ہی ٹیم پر الزام. لوگوں نے کہا زین کو الیکشن مت لڑاؤ، ہار گیا تو بے عزتی ہوگی. کچھ جنگیں صرف جیت کے لیے نہیں لڑی جاتی. شام میں قریشی کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب. تحریک انصاف کراچی کے صدر نے اپنے ہی MPA کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا. ملک شہزاد کی قیادت میں 70 سے زائد مسلح افراد نے میرے گھر پر دھاوا بولا. اہل خانہ کو ہراساں بھی کیا. بلال غفار کی جانب سے ٹیپو سلطان تھانے میں درج FIR کا متن. معروف اداکارہ کی بڑی فنکاری. صوفیہ مرزا کی سابق شوہر کو مقدمات میں پھنسانے کی کوشش. سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی ملی بھگت سے کارروائی. مہم کے لیے FIA کو بھی استعمال کیا گیا. 3 ممالک کی عدالتوں نے شیخ عمر فاروق کو بری کر دیا. دستاویزات نے مانی لانڈرنگ اور فراڈ کے مقدمات کا بھانڈا پھوڑ دیا. صوفیہ مرزا کا سابق شوہر کے ساتھ بیٹیوں کی حوالگی کا تنازع.
50 लाख रुपए लेकर तहरीरी माहिदे में रकम का जिक्र न करने की शर्त रखी। शेख उमर फारूक का दावा, 2007 में 2 गवाहों की मौजूदगी में होने वाला एग्रीमेंट भी सामने आ गया। जो कुछ किया अपनी बच्चियों के लिए किया, अपनी बच्चियां लेने के लिए जो कुछ हो सका करूंगी। मेरे खिलाफ ज़्यादातर बातों का इल्म नहीं, सारी बातें अदालत में बताऊंगी। अदाकारा सोफिया मिर्जा। कोरोना की छठी लहर, 24 घंटे के दौरान एक मौत, 541 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.5% तक पहुँच गई। कराची सबसे ज़्यादा मुतासर, शरह 18.24% रिकॉर्ड। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम की चीखें निकल गईं। शहरी इलाकों में 12 से 14 और देहात में 16 घंटे बिजली बंद। मामूलात ज़िंदगी मफलूज, पानी की भी शदीद किल्लत। लाहौर में सूरत हाल से तंग आवाम सड़कों पर आ गए। ताजबाग के मकीनों का कैनाल रोड बंद करके एहतजाज। एक्सियन, SDO और ग्रिड इंचार्ज मुअत्तल। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा 1 ज़ुल्हज्जा 1443 हिजरी 1 जुलाई 2022 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और ईद उल अज़हा 10 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को होगी। ज़ुल्हज का चाँद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को होगी। कराची में इजलास के बाद मरकज़ी रोती हिलाल कमेटी का ऐलान। स्पार्को, महकमा मौसमियात और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुक्काम की भी शिरकत। सऊदी अरब में ज़ुल्हज का चाँद नज़र आ गया। ईद उल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमा 8 जुलाई को अदा किया जाएगा। भारत में गुस्ताखाना बयानात मंजर-ए-आम पर लाने वाली सहाफ़ी की गिरफ्तारी के आलमी सतह पर मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। इज़हार राय की आज़ादी सबसे अहम, सहाफ़ी को उसके लिखे अल्फाज पर जेल नहीं होनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का बयान। और PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद 20 से बढ़ाकर 33 कर दी गई। रेड और वाइट बॉल कैटेगरी में अलग अलग एग्रीमेंट्स होंगे। विमेन प्लेयर्स की तादाद 25 कर दी गई। मर्द खिलाड़ियों के लिए वजीफा 10, खवातीन के लिए 15% बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा ऐलान आज करेगा।